الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح روزانہ کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں، اور آج جس حدیث کو ہم پڑھیں گے وہ حدیث نمبر 40 ہے، جس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے اور دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھا جائے، اور اس میں اس انداز سے رہا جائے کہ جیسے ایک راہ گزر جو ہے رہتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت کریں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ رواہ البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو۔ اس سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ دنیا مومن کے لیے کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ایک منزل ہے کہ جس میں آدمی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اور تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ ہمیں جانا ہے۔ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ کوئی مسافر کہیں اپنے اگلے سفر کے لیے تھوڑی دیر تک بیٹھ جاتا ہے اور سانس لے لیتا ہے کہ اس کے بعد میں تازہ دم ہو کر آگے سفر میں نکلوں گا۔ یہی مثال ہے اس دنیا کی۔ دنیا کے متعلق اور اس سے بے رغبتی کے متعلق قرآن نے اور حدیث نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ میری قومی حیات دنیا کی زندگی متاع فانی ہے، اور یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میری مثال تو اس سوار کی کسی ہے کہ جس نے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کیا اور پھر اس سے چھوڑ کر چلتا بنا۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث میں اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو انداز اختیار کیا صحابی کو تعلیم دینے کے لیے وہ بڑا عمدہ ہے۔ آپ نے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پوری طرح متوجہ ہو گئے آپ کی طرف، جب وہ پوری طرح آپ کی بات کو سننے کے قائل ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کو اپنی بات بتائی۔ اور یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ حکمت کے وہ تمام اصولوں کو جانتے ہیں کہ جن اصولوں کو اپنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس انداز سے اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں کہ جو لوگوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، اور جس کو لوگ جو ہے اچھے طریقے سے سنیں اور سمجھیں۔ اس حدیث میں اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس میں کوتاہیاں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ موت سے پہلے جو ہمیں مہلت ملی ہے
اس زندگی کو ہم اپنے لیے بہتر سمجھیں، اور بیماری سے قبل جو تندرستی کی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے آدمی جب خوش ہو، خوشی کی حالت میں جو ہے، اور اس دکھ کے عالم کو یاد رکھے کہ مجھے اس خوشی اور اس آسانی کے بعد تنگیاں بھی آ سکتی ہیں، اور اس کے لیے آدمی جو ہے خوشی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی آدمی صحت و تندرستی کی حالت میں اچھے طریقے سے عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بیماری کی حالت میں اس کو پورا اجر اس کے اوپر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، اور آدمی یہ کوشش کرے گا وہاں جا کر کہ مجھے دوبارہ مہلت دی جائے کہ میں دنیا میں جاؤں اور نیک عمل کروں اور اللہ کو یاد کروں، تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اب یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو ذکر کیا، فرمایا وہ کہیں گے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دیجیے، میں وہاں پہ نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اب یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی، جو آپ نے کر لیا، اب یہاں پہ جو آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے آدمی کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور دنیا کو ہی سارا کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی خوشی کے عالم میں ہو تو اللہ کو اچھے طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اور پھر اگر ہم بیمار ہو گئے تو اس وقت اللہ ہماری دعائیں بھی سنے گا، اور وہ عمل جو ہم اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں کرتے تھے اللہ رب العالمین جو ہے ان کا اجر ہمیں بیماری کے اندر بھی دے گا۔ اور اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جب بندہ بیمار پڑتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جس سے وہ تندرستی اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔